الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی محترم بزرگان ملت، برادران، ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سورہ انبیاء کی آیت، اور ایک چھوٹی سی حدیث نقل کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا۔ یقیناً ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رب کائنات کی طرف سے یہ جو اعلان ہے یہ عالمگیر اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اپنے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اس رب العالمین کا اعلان ہے جس نے اس آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اسی نے وہی کرتا ہے، اور ایک ایسی کتاب میں ذکر کیا ہے جس کے بارے میں خود اس کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی عبادت کر رہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی یہ کتاب آگے سے، بائیں سے، دائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، کسی طرف سے بھی باطل اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر یہ سب سے محفوظ کتاب ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، زمانے کے لحاظ سے، مکان کے اعتبار سے اس کی وسعت کو اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری کائنات کو گھیرے ہوتی۔ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد سے قیامت کی صبح تک یہ اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے زمانے کو گھیرے ہوئے ہے کہ اے نبی آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ مکان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جزیرۃ العرب کے لیے نہیں کہا، عجمیوں کے لیے نہیں کہا، شمال اور جنوب کے لیے نہیں کہا، مشرق اور مغرب کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے بر اعظموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جانوروں کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اتنا عالمگیر اعلان کسی اور نبی کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ نبیوں کا تذکرہ پڑھیے تو سب جگہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ نبیوں نے جب اپنا تعارف کرایا تو خود انہوں نے کہا دیا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ لیکن اللہ کے آخری رسول کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول کی امت، ایک ہے امت اجابہ، اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ، اور ایک ہے امت دعوت جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو اس دنیا میں ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ کے آخری رسول کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے اخیر میں مجھ کو بھیجا گیا ہے، اب میں نبوت رسالت پر مہر لگا دیا ہوں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، میں اس کی آخری اینٹ تھا اور وہ آخری اینٹ میں نے اس میں لگا دیا۔ خود اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کرایا کہ اگر کوئی شخص شاندار عمارت بنائے، شاندار محل بنائے اور سب سے کہتے کہ اس کو چاروں طرف سے دیکھو، اگر کوئی کمی ہو تو اس کو بتا، سارے لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے اینٹ کی کمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب نبوت اور رسالت کی عمارت بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اب کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو۔ اللہ کے آخری رسول جو پیغام لے کے آئے، اللہ کے آخری رسول جو دین لے کر آئے، اللہ کے آخری رسول جو ہدایت لے کے آئے تھے، اس ہدایت کے بغیر نہ کسی کو فلاح مل سکتی ہے، نہ کسی کو نجات مل سکتی ہے۔ اس دنیا میں بھی چین اور سکون اگر ملے گا تو جب تک نبی کا دامن نہیں تھامیں گے تب تک چین اور سکون نہیں ملے گا، اور آخرت میں جائیں گے وہاں بھی نجات اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اللہ کے آخری رسول کا کلمہ پڑھ کے نہ گئے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو کلمہ اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں بھی ہم تم کو ثبات قدمی عطا کریں گے، اور عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی ہم تم کو ثبات قدمی عطا کریں گے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت ہم کو ملی، اور یہ ایک ایسا عالمگیر اعلان ہے جو تمام زمانوں کو، تمام مکانوں کو محیط ہے، کوئی جگہ کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں۔ رحمت اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے، جس سے کسی کو راحت اور آرام پہنچایا جائے، جس سے کسی کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو اگر 2 روٹی آپ کھلا دیتے ہیں یہ بھی ایک رحمت ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو 2 گھونٹ اگر پانی پلا دیتے ہیں یہ بھی ایک رحمت ہے۔ ایک آدمی راستہ بھٹکا ہوا ہے، اگر اس کو آپ راستہ دکھا دیتے ہیں یہ بھی ایک رحمت ہے۔ ایک آدمی مادر زاد ہے، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے جس سے وہ اپنا سطر ڈھانک لے، اگر کوئی آدمی سطر ڈھانکنے کے لیے اس کو ایک لنگی دے دیتا ہے، ایک چادر دے دیتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ ایک آدمی اگر اندھا ہے، نابینا ہے، سامنے ایک کنواں ہے، خندق ہے، ایک گڈھا ہے، اس میں گرنا جا رہا ہے، آپ دوڑ کر جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ گرنے سے بچا لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی رحمت۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار میں، باپ اور ماں سے پوچھئے جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک باپ اور ماں ہی بتا سکتا ہے۔ ایک بیٹا بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کو اب چھوڑنے والا۔ قرآن بھی کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کی روح بالکل اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نکلنے والی ہو، تو سارے لوگ کہتے ہیں من دوا، ہے کوئی طبیب، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دوا دارو کرنے والا، ہے اس کا کوئی علاج کرنے والا جو اس آدمی کو جانے سے بچا دے۔ ہر انسان چاہتا ہے، آخری وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس انسان کو جو میرا لاڈلا ہے، میرا نفع جگر ہے، میرا نور نظر ہے، اس کو بچا دے۔
اگر وہ بیمار ہے، بالکل دہانے پر ہے روح کے نکلنے کی، تو گھر کی ایک ایک فرد کی خواہش ہوتی، ماں انگ روتی ہے، باپ انگ تڑپتا ہے، بھائی بہن انگ پریشان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی مل جائے جو اس کو اس مرض سے اچھا کر۔ ایک طبیب ملتا ہے، ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، مرض کو پہچانتا ہے، دوا دے دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ پورے گھر والے اس کو فرشتہ رحمت، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ رحمت کی شکل میں آ گیا، میرے لاڈلے کی جان بچا دی۔ بچایا اللہ نے، لیکن اس طبیب کو اللہ نے بھیجا، شفا اللہ نے دی، دوا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مرض ہے، یہ دوا دے۔ اور اسی لیے اپنے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھتے ہیں وہ اچھا دوا میں تجویز کرتا ہوں، دوا میں دیتا ہوں، لیکن شفا اس کے ہاتھ میں ہے، شفا میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہ تو طرح طرح کے دھوکے باز لوگ ہیں جو گارنٹی لیتے ہیں کہ اتنا دے دو ہم سارے امراض اچھا کر دیں۔ یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایسے ہی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ سارے امراض میں اچھے کر دوں گا، ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا؟ وہ ٹھکوسنے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ اللہ صرف شفا دے سکتے ہیں، کوئی اور شفا نہیں دے سکتا۔ یقینی طور پر اس کو لوگ فرشتہ رحمت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان دنیا میں اگر جائے تو بہت سے موقع پر ایسے مواقع آتے ہیں، کوئی آفت آ جائے، سیلاب آ گیا، قحط پڑ گیا، زلزلہ آ گیا، نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنی عمارتیں گر جاتی ہیں، اس عمارت کے نیچے نہ جانے کتنے لوگ دبے اور پڑے رہتے تھے۔ اس وقت اگر کوئی آدمی جاتا ہے، ان لوگوں کو نکالتا ہے، ان کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتا ہے، یقینی طور پر یہ بھی ایک رحمت ہے۔ لیکن سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، جس کو خود اللہ جل شانہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میں نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہے، انہی میں سے ایک رسول میں نے بھیجا ہے جس کا بھی یہ کام۔ یقیناً اللہ کے رسول ہم سب کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور یقینی طور پر اس انسان کو اللہ کی اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی چھوٹی سی کتاب تاریخ کی ہو، سیرت کی ہو، آپ پڑھ کے دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری انسانیت تباہی کے دہانے تھی۔ نہ اعتقادات صحیح، نہ معاملات صحیح، نہ عبادات صحیح، نہ معاشرت صحیح، نہ اخلاق صحیح، جس کی لاٹھی اس کی پھیس۔ قبیلے کا سردار جو کہہ دیتا تھا وہی بات اٹل رہتی تھی، وہی ماننی پڑتی تھی، غلط ہو یا صحیح ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انیس کے دستور تھا کوئی سورا کا غالباً اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم، آئی ہے اس لیے اس کی مدد کی جائے، چاہے وہ حق پر ہو چاہے ناحق ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا اصول تھا، اور ان کے ہاں اخلاق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے فقریہ طور پر مجھ سے اگر ملنا ہو تو چلے آنا فلاں جگہ، پیتا ہوا یا پلاتا ہوا بھی۔ شراب پینا وہاں جود و سخا کی علامت ہوئی، اونٹوں کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دینا، اسی پر جوا کھیلنا، یہ ان کی جود و سخا کی علامت سمجھی جاتی۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا پہ بھیجا۔ یقینی طور پر یہ رحمت خداوندی ہے، رب کائنات کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے خود اللہ جل شانہ کہتے ہیں
اے لوگوں اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس نعمت کا ہمیشہ تذکرہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ معمولی کام پر، معمولی باتوں پر سالہ سال تک چکر ہوئے، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، کسی کا گھوڑا آگے چلا گیا، کیوں گیا؟ اس سے جڑ، اس کے قبیلے سے جڑ، نسل در نسل وہ چلتے ہیں۔ کسی آدمی نے تیر چلایا، غلطی سے کسی کی اونٹنی کے تھن میں وہ تیر لگ گیا، اب عداوت دشمنی شروع، اور جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ 40 سال تک، 50 سال تک جنگ چلتی رہی۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا۔ کس وقت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے، مال کے، عزت اور آبرو کے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر آدمی دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا ہے، ہر قبیلہ ایک دوسرے قبیلے کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو میں نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر، اور یہ الفت اور محبت پیسے سے نہیں پیدا ہو، چائے پلانے سے نہیں پیدا ہو، کھانا کھلانے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ الفت اللہ کی طرف سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں اگر آپ سارے جہان کی دولت لٹا دیتے تب بھی کسی کے دل میں آپ کی الفت اور محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی الفت اور محبت پیدا کر، آپ کو نرم دل، نرم گفتار، نرم مزاج پیدا کیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو نرم دل پیدا کیا، نرم مزاج پیدا کیا، نرم زبان پیدا کیا، جس کی وجہ سے صحابہ آپ کے ارد گرد ہر وقت جمع رہتے تھے۔ اس میں آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے الفت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال۔ وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب نظر آتے، آپ کے لیے مال نہیں، جان نہیں، سب کچھ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ وہی الفت اور محبت ہے جو اللہ نے امت کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی۔ یقینی طور پر اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کسی بر اعظم کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مال والا ہو، غریب اور فقیر ہو، محلوں میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، اللہ کہتے ہیں ان تمام لوگوں کے دلوں میں میں نے آپ کی محبت پیدا کر دی ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، کالے کلوٹے تھے، شکل و صورت ایسی نہیں تھی جو مکے کے شرفاء کی تھی، لیکن مکے کے شرفاء کہا کرتے تھے بلال سید بلال تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے حضور ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں۔ یہ وہی انما المؤمنون اخوہ ہے۔
اللہ جل شانہ نے جو دین ہم کو دیا وہ دین رحمت ہے، جو نبی ہم کو دیا وہ یقینی طور پر رسول رحمت ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لیکن اس کی رحمت کا اندازہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دولت ہم کو مفت میں ملی ہے، گھر بیٹھے مل گئی ہے، اس لیے ہمیں اس رحمت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی رحمت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے۔ جب قرآن کی اس آیت کو پڑھیے تو اللہ خود بار بار کہتے پڑھا کرو، سوچو کس نعمت کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو پر حملہ کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد سب ایک دوسرے کے لیے بھائی اور بھائی ہو گئے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اور اللہ کے رسول اس طرح سے ہاتھ کر کے دکھاتے تھے کہ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جب جڑ جاتی ہے تو اس عمارت کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ دھکا دینے سے یہ عمارت گرتی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دوسرے فرد سے اسی طرح سے جڑا رہنا چاہیے، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں، اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں ہر وقت اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ نے اتنی بڑی رحمت سے ہم کو اور آپ کو نوازا، خود اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس رحمت کے ملنے کے بعد ہمیں کیا کیا ملا ہے اس کا ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کے ذریعے سے جو مزید نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ان نعمتوں کو ہم آپ اگر شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلی رحمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اور آپ کو ملی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جہاں کوئی حسن و جمال دیکھا، جہاں کوئی طاقت اور قوت نظر آئی، فوراً انسان اپنا سر جھکا لے، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے مٹی اور پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں ہوں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو، جہاں حسن و جمال نظر آیا فوراً سجدہ کرنے لگے۔ حد تو یہ ہو گئی تھی چلتے رہتے کوئی پتھر کا ٹکڑا خوبصورت نظر آتا، اس کو اٹھا دیتے اور کہتے یہ میرا معبود ہے، چومتے چاٹتے سینے سے لگاتے، چند قدم چلتے، اس کے بعد اگر اس سے اچھا مل جاتا تو اس کو ٹھیک دیا۔ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ دیکھیں گے وہی کیفیت، 10 دنوں تک مار ایک دم پوجا پاٹ، اس کے بعد لے جا کے دھکا دے کے ندی میں گرن۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے کہ ہم کو صرف رب کائنات کے سامنے اپنی اس پیشانی کو چکانا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور ہم بار نماز میں، غیر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، کریں گے، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم مدد چاہتے، کسی اور کے سامنے ان ہاتھوں کو نہیں پھیلائے۔ السؤال ذل، سوال کرنا، کسی سے مانگنا، یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں تو مشہور جملہ ہے القرض مقدار المحبہ، کسی آدمی سے قرض اگر لینے ضرورت پڑتی ہے لیکن آپ نے وعدہ کیا، وعدہ کے مطابق قرض نہیں دیے، وہیں سے محبت میں درار پڑنا شروع ہو جاتی۔ قینچی ہوتی ہے قرض، محبت کی قینچی ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے آپ کے آگے پیچھے ہر وقت دوڑے، اور جب ان کی ضرورت آپ نے پوری کر دیا تو پھر ایسا غائب ہوگی کہ گدھے کے سر سے سینگ آئے، کہیں دکھائی بھی نہیں دیں گے۔ آپ اگر اس راستے سے جا رہے ہیں تو وہ دوسرے راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔
یقینی طور پر اللہ جل شانہ کی ایک اللہ کو تسلیم کر لینا، ساری چیزوں سے انکار کر دینا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے گئے، صرف مکے والے نہیں، صرف مدینے والے نہیں، یا ایھا الناس، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کو مخاطب کر کے اللہ اپنے نبی کے حوالے سے کہتے ہیں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اپنے اس پروردگار کی بندگی اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے آبا اور اجداد کو پیدا کیا، ان کے آبا اور اجداد کو پیدا کیا۔ چلے جائیے حضرت آدم علیہ السلام، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، تو سارے انسانوں کا معبود بھی ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اور آپ کو ملی ہے، وہ ہے نعمت مساوات۔ بظاہر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات کا مطلب سارے لوگ برابر ہو جائیں، جیسے کہتے ہیں مرد و زن برابر، عورت اور مرد ایک صف میں، ایسا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے باقاعدہ فرق رکھا ہے، خلقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہے جو دوسرے انسانوں کے اندر نہیں ہیں۔ مراد یہاں یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اگر کسی نعمت سے نوازا ہے تو وہ غرور اور تکبر میں نہ مبتلا ہو کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سارے لوگ حقیر اور ذلیل ہیں، ایسا نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے گئے، جتنے لوگ بعد میں آنے والے ہیں، جتنے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تم تمام کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو قبائل بنائے ہیں، جو شعوب ہیں، جو خاندان ہیں، جو علاقے ہیں، وہ تمام کے تمام شناخت کے لیے۔ ایک پہاڑی علاقے میں جائیے تو پہاڑی کا لباس دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا۔ آپ گرمی پڑ رہی ہے اور لکھنؤ کے علاقے میں جائیں، لکھنوی کرتا پہن کے جب نکلے گا تو سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ کتنی گرمی یہاں پڑ رہی۔ لیکن ایک پہاڑی علاقے میں اگر آپ لکھنوی کرتا پہن کے جائیں گے تو اکڑ کے وہیں رہتے، اس وقت آپ کیا ہے وہاں کا لباس پہنیں گے۔ تو یہ جو لباس ہوتی ہے، جو خد و خال ہوتا ہے، افریقی ممالک میں جائیے، جب وہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو خاندانی نشانات ہوتے ہیں، وہ نشانات باقاعدہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کی پیشانی پہ کٹا ہوا نشان ہوگا، کسی کے گال پر ہوگا، کسی کے بائیں طرف ہوگا، کسی کے ہاتھ پر ہوگا۔ وہ شناخت کے لیے بناتے ہیں تاکہ قبیلے کے لوگ قبیلے کے لوگوں کو پہچانیں۔ لیکن ہم نے اس شناخت کے ذریعے کو رفعت اور بلندی سمجھ لیا۔ ہم بڑے خاندان کے، یہ چھوٹی خاندان کا ہے، ہم بڑے اچھے علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ کیا ہے خراب علاقے کے رہنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ توحید کی دعوت اللہ کے رسول نے اس مجمع میں دیا تھا، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، اور کہا ان ربکم واحد، تم سب کا پروردگار پالنہار ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اور تمہارے باپ جد امجد بھی ایک ہے۔
کلکم لآدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام کا رشتہ آدم اور حوا سے جڑتا ہے، اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تم تمام لوگوں کی اصل خلقت مٹی ہے۔ جب مٹی ہے سب کا مادہ تخلیق، تو کیسے کہتے ہو کہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں اور فلاں آدمی کا ہے چھوٹی خاندان کا ہے؟ کلکم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول نے بڑے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو تم تمام لوگوں کی خلقت کے اندر وہی مٹی شامل ہے۔ اور قرآن کریم کو پڑھی، اللہ بار بار انسان سے کہتے ہیں کہ اپنی اصل مادہ تخلیق کے بارے میں غور کیا کر۔ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد جو اولاد چلی ہے وہ نطفہ سے پیدا کی۔ نطفہ مادہ منویہ، نکل جائے تو غسل واجب، لگ جائے کہیں تو دھونا واجب اور ضروری۔ نطفہ ناپاک آپ بھی کہتے ہیں۔ اس حقیر چیز سے اللہ نے اتنی بہترین شکل و صورت کا انسان بنایا۔ یقینی طور پر یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ اس مادہ منویہ کو رحم مادر میں رکھ کر 9 مہینے تک پرورش کر کے اس کے بعد ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ پہلے وہ ماں کی رحم مادر میں تھا تو سمجھ رہا تھا دنیا اتنی بڑی، اس سے پہلے باپ کی پشت میں تھا تو سمجھ رہا تھا بہت چھوٹی سی جگہ میری۔ جب رحم مادر میں گیا تو سوچا کہ نہیں اور بڑی دنیا ہے، اور جب اللہ نے وہاں سے اس دنیا میں بھیجا تو باری تو بہت بڑی دنیا ہے۔ یقینی طور پر انسان جب اس دنیا میں آیا، طرح طرح کے لوگوں کو دیکھا، طرح طرح کے انسانوں کو، طرح طرح کی صلاحیتوں والے، طرح طرح کی شکل و صورت والے، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو مساوات کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس سماج کے اندر جس کے اندر اشراف اور اراذل ہوتے تھے۔ ہم شریف ہیں، یہ تم لوگ کا ہے نچلے درجے کے ہو۔ شرفاء مکہ اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے آپ ہٹا دیجئے، تب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی سے کہا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ ان مفلسین کو مت چھوڑیے گا، انہی کے ساتھ ہر وقت رہیے گا جو اللہ کی بندگی اور عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے چکر میں آ کے ان مفلسین کو مت چھوڑ۔ کہیں اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آج کا جو سماج ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کیا زمینی طور پر، حقیقی طور پر وہ مساوات دکھائی دیتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلکم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الی آخر الا بالتقوی۔ اگر فضیلت کا معیار ہو سکتا ہے تو وہ تقوی ہے، وہ خاندان نہیں ہے، وہ چہرہ نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے۔ آج تو بہت سے لوگ خاندانی اعتبار سے کہتے ہیں ہم بہت اونچے ہیں، لیکن جب ان کے یہاں بھی دیکھا جائے تو خاندان کو نہیں مانتے۔ یہ اگر ہے تو خاندان اونچا ہے، پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم اپنی زبان سے نہ جانے چھوٹی جو خاندان اپنے ہم کہتے ہیں ان کا نام عجیب حقارت سے لے، عیسائی ہے، فدا ہے، ڈیکارڈ، اور وہی پیسے والا ہو جائے قریشی صاحب۔ اگر غریب ہے چاہے وہ شیخ اور پٹھان کیوں نہ،
جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اگر حقیقی طور پر ان کے پاس سید کا وہ باقاعدہ ہو، خاندان ان کا سیدوں سے ملتا ہو، تب جا کے اپنے خاندان کو دیکھے، یقینی طور پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج تو یہ ہے کہ پیسہ ہو گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت اچھا ہے، اور پیسہ نہیں ہے تو آپ کا بھائی بھی اگر ہے تو بعض مرتبہ بھائی کو بھائی نہیں کہتے، کسی انجان جگہ اگر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے یہاں کے ہیں، بھائی نہیں کہتے، بلکہ بعض کو نالائق اولاد ہوتی ہے اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے۔ اگر اس کے باپ نے اس کو بھیج دیا علی گڑھ پڑھنے کے لیے، وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، انجینئر بننے جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بننے جا رہا ہے، اس کا سیدھا سادہ باپ جو لنگی میں جاتا ہے، کرتے میں جاتا ہے، گمچھا لے کے جاتا ہے، چپل پہن کے جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے نوکر۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ وہ باپ جس نے اس کے لیے سب کچھ اپنا تج دیا تھا، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ سیدھے سادے لباس میں ہے، اس لیے کہ وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، شیروانی نہیں پہنے ہوئے ہے، جوتا نہیں پہنے ہوئے ہے، عین سین قاف نہیں نکالتا ہے، آپ کا باپ ہے وہ۔ باپ کو باپ مانو گے تو تمہاری قدر بڑھے۔ اگر وہ کہہ دیا ہوتا کہ میرے ابا ہیں، تو سارے جو اس کے ساتھی تھے، آپ یقین کیجئے کہ اس کو سر پر بیٹھا دیتے کہ ایک ایسا آدمی جو غریب ہے، سیدھا سادہ ہے، کم پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، لیکن اپنے آرام کو، اپنے سکون کو ترج کر اپنے بیٹے کو ایک ایسے ادارے میں بھیجا ہے جہاں اس کا بیٹا کیا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سائنسداں بن جائے، نہ جانے کیا کیا بنانے کی اس کو فکر ہے، اس باپ کو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف پیسے کی قدر ہے، پیسہ ہو تو سب کو باپ مان لیجئے، گدھے کو باپ کہہ لیجئے، پیسہ نہ ہو تو باپ کو گدھا کہہ دیجئے۔ یہ آج کے انسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مساوات کا درس اس زمانے میں دیا تھا جب وہ لوگ کیا ہے اپنے سے نیچے سب کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نعمت ہم کو ملی ہے وہ احترام انسانیت، انسانیت کا احترام، انسانیت کی تعظیم، انسانیت کی قدر و قیمت، اس کو سمجھے انسان۔ اس لیے کہ پتھر نہیں ہے، شجر نہیں ہے، حجر نہیں ہے، جانور نہیں ہے، اللہ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات میں سے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اگر ہم کو اور آپ کو اللہ نے جانور بنا دیا ہوتا، جمادات بنا دیا ہوتا، نباتات بنا دیتے، تو ہم احتجاج کر دیں؟ محض اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آئے ہیں اور اسی اللہ کے حکم سے دنیا سے جائیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنائے۔ بہت سی مخلوقات پر ہم کو فضیلت اور برتری آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں سے جب کہا تو فرشتوں نے کہا ہم تو تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اللہ نے کہا تھا اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یقینی طور پر یہ احترام انسانیت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی من احسن الی۔ تمام مخلوق چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے اللہ کو نہ مانے، ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔
کسی کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے، خدمت کا کام کرو گے، اس کو راحت اور آرام پہنچاؤ گے، اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان کہلائے۔ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ اسی رسول رحمت اور دین رحمت کی تعلیم ہے کہ رحمان کے اوپر رحمان تمام رحم کرنے والوں پر رحم کرتا۔ اے لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو تو عرش والا تمہارے اوپر رحمت ہے۔ اسی رسول رحمت کا ارشاد ہے من لا یرحم لا یرحم، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتے، کوئی انسان بھی اس پر رحم نہیں کرنا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے یہ جو پیغام دیا الخلق عیال اللہ، یہ رسول رحمت کا پیغام ہے۔ رسول رحمت کی رحمت کا ایک ثمرہ ہے کہ ہم کو وہ ثمرہ ملا کہ ہم تمام انسانوں کی قدر اور عزت کریں۔ اسی طرح سے انسان اپنی منزل کو نہیں جانتا تھا، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ بہت سے انسان آئے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، دوڑیں گے، مکانات بنائیں گے، پیسے جمع کر لیں گے، گاڑیاں خرید لیں گے، حویلیاں بنا لیں گے، بس ہمارا کام ختم۔ نبی یہ رحمت نے آگے بتایا کہ تم کو اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کہتے جنات اور انسان کو میں نے صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، مکان بنانے کے لیے وہ نہیں آیا ہے۔ دوسرے اور بہت سے جانور ہم سے اچھا مکان بناتے، شہد کی مکھی کا چھتا دیکھ لیجئے، بڑے بڑے انجینئر فیل ہے، آج تک اس قسم کا چھتا نہیں بنا سکتی۔ تاڑ اور کھجور کے پیڑ پر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنا آشیانہ اور گھونسلہ بناتا ہے، تاڑ گر جاتا ہے لیکن اس کا آشیانہ نہیں گرتا، اور آپ نہ جانے کتنی زمین کی تہ تک کھود کر اور لوہا اور سیمنٹ اور نہ جانے گٹیاں کتنی اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو ساری عمارتیں دھڑام سے گر جاتی ہیں، اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں۔ اللہ جل شانہ نے کہا میں تم کو ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہوں، اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تمام مخلوقات میں نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم کو میں کیسے بیکار پیدا کروں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ کے رسول نے آ کے بتایا کہ تم تھے نہیں، آئے ہو، پھر رہو گے نہیں، یہاں سے جاؤ گے، اور جانے کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک نعمت کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، تب جا کے فیصلہ ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ انسان جب دنیا میں آیا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی جرم وہ کرتا تھا، تو وہ اتنا ناامید ہو جاتا تھا کہ اب تو ہمارے لیے کوئی معافی نہیں، اب تو ہم تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، اللہ کی معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو بھی بڑے پیار اور لاڈ سے اللہ کہتے ہیں یا عباد، اور اپنے نبی سے کہتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
کتنے بھی حالات خطرناک ہو، کتنے بھی تشویشناک ہو، کتنی بھی آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر لوگ تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں، ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ نے اپنے نبی کو ہم سب کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ خود اللہ کے رسول اپنا تعارف کراتے تھے، کہتے تھے إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ، میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ محبوب، ایک تحفہ ہوں جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے رحمت کی شکل میں بھیجا ہے۔ انا رحمت المہداۃ، میں ایسی رحمت ہوں جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول ہم سب کے لیے رحمت میں، لیکن اس رحمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور جو رحمتیں ان کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ملی ہے، چاہے وہ عقیدے کی نعمت اور رحمت ہو، چاہے وہ مساوات کی رحمت ہو، احترام انسانیت کی رحمت ہو، اور اسی طرح سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہچانا ہے، کبھی مایوس اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام رحمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اس لیے اس رحمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ جتنا آپ قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر آپ ناقدری کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ بخشیں گے نہیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ